شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہانی ٹی وی۔ حسب روایت حاضر ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تو آئے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا جو پیشور سیاسی تھا۔ سیاسی عربی زبان کا لفظ ہے وہ شخص جو ہر مسئلے کا حل حکمت اور دانائی سے نکالتا ہو۔ ویسے تو بادشاہ کے محل میں سیاسی لوگوں کی بھرمار لگی ہوئی تھی، لیکن اس بندے میں کچھ خاص بات تھی، اس لیے بادشاہ نے اس کو رکھ تو دیا پر استبل کا انچارج بنا کر۔ چند دن بعد بادشاہ نے استبل کا چکر لگایا اور اپنے سب سے قیمتی اور نایاب گھوڑے کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس مصاحب نے سہمی ہوئی لہجے میں کہا، بادشاہ حضور، آپ کا یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو تعجب ہوا اور اس بندے کو بلا لایا جس سے یہ گھوڑا خریدا گیا تھا۔ وہ بندہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، گھوڑا تو نسلی ہے پر اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ ایک گائے کے ساتھ پلا بڑا ہے۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور پوچھا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ اس نے کہا، حضور، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر دیتا ہے، جو کہ نسلی گھوڑے کی پہچان نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اس سے خاصا متاثر ہوا اور بطور انعام اس کو بھیڑ بکریاں اور اناج کی بوریاں عنایت کی اور ساتھ ہی استبل سے ہٹا کر ملکہ کے دربار میں رکھ دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ آ کر مصاحب سے اپنے بیگم کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے کہا، بادشاہ حضور، جان کی امان مانگتا ہوں، آپ کی بیگم ملکہ ضرور ہے پر یہ شہزادی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور بات کی تصدیق کے لیے اپنے ساس کو بلا لایا۔ اس کی ساس جب آئی تو مرجھائے ہوئے لہجے میں بولنے لگی، ہاں یہ سچ ہے، یہ شہزادی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بیٹی کے پیدائش پر ہی آپ کے باپ نے ہم سے رشتہ مانگا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہماری بیٹی 6 مہینے بعد ہی فوت ہو گئی۔ چنانچہ بادشاہ سے قریبی تعلقات رکھنے کے لیے ہم نے کسی کی بچی کو گود لے لیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس مصاحب سے کہنے لگا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگا، حضور، ملکہ کا رویہ خادموں سے کچھ خاص نہیں ہے اور یہ ایک شہزادی کی خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ اس سے خاصا متاثر ہوا اور حسب روایت بھیڑ بکریاں اور اناج کی بوریاں عنایت کی۔ یوں دن گزرتے گئے۔ ایک دن بادشاہ آیا اور اپنے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ مصاحب نے بولا، اگر جان کی پناہ مل جائے تو عرض کروں گا۔ بادشاہ نے وعدہ کر کے جان کی پناہ دے دی۔ مصاحب سہمے ہوئے لہجے میں بولنے لگا، بادشاہ سلامت، نہ تو آپ بادشاہ زادے ہیں اور نہ آپ کا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے، لیکن کیا کرتا، جان کی پناہ دے چکا تھا۔ سیدھا چلا گیا اپنے ماں کے پاس اور اپنے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ جواب ملا، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ تو ایک چرواہے کے بیٹے ہو۔ دراصل ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم نے تمہیں پالا، پوسا اور بڑا کیا۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ واپس آ کر مصاحب سے کہنے لگا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ مصاحب کہنے لگا، بادشاہ جب انعام و اکرام کرتا ہے تو ہیرے اور جواہرات دے دیتے ہیں۔ ایک آپ ہو جو انعام و اکرام میں بھیڑ بکریاں اور اناج عنایت کرتے ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے سر جھکایا اور دل ہی دل میں مان لیا کہ یہ بات تو بالکل سچ ہے۔ پیارے دوستو، کہانی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی صحبت اور عادات ہی آپ کی پہچان ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔